توبہ کی کچھ شرائط ہیں. توبہ ایسے نہیں کہ ہم نے 2 لفظ کہہ دیے اور توبہ قبول ہو گئی. احادیث میں اس کی کچھ شرائط بتائی گئی. وہ شرائط پہلے سن لیجئے. سب سے پہلے کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو، ان یندم علیہا، اپنے گناہوں پر اس کو ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے میں نے برا کیا. جب دل میں افسوس ہو، ندامت ہو، تو توبہ کی پہلی شرط پوری ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ توبہ ایسے وقت میں کرے کہ اس کو گناہ پر قدرت بھی ہو. توبہ ایسے وقت میں قبول ہوتی ہے کہ جب گناہ کرنے کی قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو. مثال کے طور پر بینائی ٹھیک ہو. اب ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور نابینا ہو گیا، اب وہ نامحرم کو دیکھنے سے توبہ کرے گا تو اب اس کی توبہ کس کام کی کہ اب تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. اب تو وہ دیکھنے پہ قادر ہی نہیں. تو بد نظری سے توبہ اس وقت قبول ہے کہ جب نگاہیں موجود ہیں، گناہ کی طاقت موجود ہے. تو گناہ کی طاقت موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط ہے. نمبر 3 توبہ کرے تو اللہ کے واسطے کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے مال کی کمی کی وجہ سے اسراف سے ڈرتا ہے، کھلا پیسہ خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا. تو اب اسراف سے توبہ اس کی کیسی؟ وہ تو مال کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہے. یا ایک آدمی جوا کھیلا اور لمبا چوڑا نقصان ہو گیا، اب وہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، نہیں کھیلوں گا. اب اللہ کی رضا کے لیے توبہ نہیں، مال کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہے. مال کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہے. تو توبہ کرے تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہ بھی پھر ایک شرط ہے. پھر یہ کہ اگر اللہ کے بندوں پر اس نے ظلم کیے، ان کے حقوق غصب کیے، تو ان کے حقوق کو واپس کرنا ضروری. مثال کے طور پر کسی کی غیبت کی، اب اس سے توبہ کرنی ضروری، اس سے معافی مانگنی ضروری. غیبت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی ہے آپ معاف کر دیجئے، الٹا پہلے جھگڑا نہیں تھا تو اب شروع ہو جائے گا. تو معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی حق میرے اوپر آتا ہے، میں کمزور ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. یوں موٹی بات کرے. بھائی انسان ہے، میں تو بہت ہی کمزور ہوں، کوتاہیاں کر جاتا ہوں، بھائی اگر کوئی آپ کا میرے اوپر حق آتا ہے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. تو جب ان الفاظ سے معافی مانگے گا تو گویا اس نے وہ غیبت وغیرہ کے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور اس سے معافی مانگ لی. چنانچہ اللہ رب العزت بندے کو توبہ کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کو ایک کام کرنا چاہیے کہ جس گناہ سے توبہ کرے اس سے ملتی جلتی نیکی زیادہ کرے. مثال کے طور پر ایک بندہ شراب پیتا تھا، اب اس نے سچی توبہ کر لی، اب وہ پیاسوں کو پانی پلائے. علماء نے لکھا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلائے اس لیے کہ اس گناہ کے ساتھ کچھ تعلق بن رہا ہے. تو یہ پیاسوں کو پانی پلائے گا، ان کی پیاس بجھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو جلدی معاف فرما دیں گے. تو گناہ سے جب توبہ کرے تو پھر اس سے ملتی جلتی نیکی زیادہ کرے. مثال کے طور پر اس نے اگر غیر محرم کو بری نظروں سے بہت دیکھا، بدنگاہی کا گناہ بہت زیادہ کیا اور اب توبہ کر لی، اب قرآن مجید کافی دیر کھول کر بیٹھے اور اللہ کے قرآن کو دیکھے. پہلے کس کو دیکھ رہا تھا؟ غیر محرم کو. اور اب کس کو دیکھ رہا ہے؟ قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے. تو گویا قرآن مجید کو اب اگر اکثر بیٹھ کر دیکھے گا تو اس کے غیر محرم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرمائیں گے. ایسی نیکی کرے. اسی طرح ایک آدمی مسجد کے اندر بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں داخل ہو گیا، اب یہ اس سے گناہ سرزد ہوا. اب اس کو چاہیے کہ یہ اس سے توبہ کرے اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، نفلی اعتکاف کی نیت سے کچھ دیر ٹھہرے تاکہ اس گناہ کا ایک طرح کا کفارہ ہو جائے. اسی طرح اگر کسی مسلمان کو تنگ کیا تھا تو اب ان کے دلوں کو خوش کرے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل راضی ہو جائیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر اس سے کوئی قتل ہو گیا، اب اس کے کفارے میں غلاموں کو اکثر جو ہے آزاد کرے تاکہ اس کی یہ نیکی اس گناہ کے بدلے میں کام آ جائے. اسی طرح نماز روزے اگر اس کے ذمے ہیں تو ان کی قضا کرے. یہ نہیں کہ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں بھی معاف اور پچھلے روزے بھی معاف، ہرگز ایسا نہیں.
نمازیں بھی قضا کرنی پڑتی ہیں، روزے بھی قضا کرنے پڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی رمضان شریف کے آخری جمعے کو اگر 2 رکعت پڑھ لو گے تو یہ قضائے عمری ہو جائے گی، یعنی ساری عمر کی قضائیں ادا ہو گئیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے سال کی نمازیں قضا ہیں یہ اتنا حساب لگا کر روزانہ 1 دن 2 دن 3 دن جتنے دنوں کی بھی قضا دے سکتا ہے یہ دینا شروع کر دے، یعنی اس نے قرضے کی انسٹالمنٹ دینی شروع کر دی۔ اگر زندگی اتنی لمبی ہے کہ انسٹالمنٹ پوری ہو گئی تو بھی کامیاب، اور اگر اس سے پہلے موت آ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انسٹالمنٹیں تو جمع کرواتا تھا، نیت ادا کرنے کی تھی، چلو ادا کرنے والوں کے ساتھ اس کا شمار فرما لیں۔ تو اس لیے چاہے 20 سال کی نمازیں قضا ہوں یا 30 سال کی، بندے کو روز 1 یا 2 دن کی نماز قضا کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ کو جیسے منظور ہوا، زندگی میں پوری ہو گئی تو سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر زندگی میں پوری نہ کر سکے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو توبہ ہے اس کی شرائط علماء نے کچھ اس طرح کی لکھی ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے سب دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا دروازہ ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں، اس دروازے کو باب التوبہ کہتے ہیں، توبہ کا دروازہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے، معلوم نہیں میرا بندہ کس وقت توبہ کر لے، میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے تاکہ بندے کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تو جس پروردگار نے توبہ کے دروازے کو بند ہی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے میرے بندو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائے تو راستے میں ایک ندی تھی، دریا چل رہا تھا، اس کے کنارے پڑاؤ ڈالا، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے امت کی بخشش کی دعائیں مانگی اور بہت روئے۔ جب آپ نے بہت گریہ زاری فرمائی تو ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، چڑیا خوبصورت سی، اور وہ آ کر زمین پر چڑیا بیٹھی اور اپنی چھوٹی سی چونچ میں 2-3 اس نے ذرے ریت کے لیے اور پانی کی طرف اڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی کی طرف چلی گئی، پھر آئی، پھر 2-3 ذرے لیے، پھر پانی کی طرف چلی گئی۔ جب چند مرتبہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام کو توجہ ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو مجسم شکل میں آپ کے سامنے کر دیا۔ جبرائیل وہ کہتے اے محبوب آپ نے رو رو کر امت کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا۔ اے میرے محبوب یہ پرندہ کتنا چھوٹا سا ہے، اس کی چونچ اس سے بھی چھوٹی ہے، اس چھوٹی سی چونچ میں 2-3 ذرے ریت کے یہ لیتا ہے اور جا کر یہ دریا میں ڈالتا ہے، تو دریا کے پانی کے سامنے ریت کے 2-3 ذرات کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی امت کے گناہ ریت کے ذرات کی مانند ہیں اور میری رحمت دریا کی مانند ہے۔ جیسے یہ ذرے دریا کے پانی کے سامنے اہمیت نہیں رکھتے، امت کے گناہ میری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کی اس بات کو قبول کر لیا اور آپ کی امت کے گناہوں کو میں نے معاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت امام یقین کو